غزوہ صفوان یہ رسول اللہ کی زندگی کا تیسرا غزوہ تھا جو ہجرت کے 13ویں ماہ اور 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ غزوہ صفوان کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ ذوالعشیر واقع ہوا تھا اور اس کے ٹھیک 10 دن بعد یہ غزوہ ہوا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں رسول خدا اور دیگر اصحابہ کرام کے مال و مویشی چوری کیے گئے تھے مسلمانوں کی چراگاہ سے۔ چور کا تو پتہ نہیں لگا لیکن مال مویشی واپس نہیں ملے۔ اس کا نام تھا قرظ بن جابر حفیری۔ دوستو میں ہوں مظہر اقبال اور آج اس ولاگ میں ہم غزوہ صفوان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو بات کر لیتے ہیں اس غزوہ کے محل وقوع کی۔ دوستو صفوان حجاز یعنی عرب کا ایک علاقہ ہے جو بدر کے مقام کے قریب واقع ہے۔ یہ کوئی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ نہیں ہے، یہ ریگستان کا ایک علاقہ ہے۔ یہ مدینہ سے 175 کلومیٹر دور ہے اور مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے، یعنی قریش مکہ کے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 70 افراد پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف قریش مکہ کا دوست ایک ڈاکو قرظ بن جابر فہری تھا۔ دوستو مدینہ میں ایک چراگاہ تھی جس کا نام تھا عقیق۔ یہ چراگاہ سرکاری تھی، یعنی کہ بیت المال کا حصہ تھی۔ It was a part of the بیت المال۔ یہ ایک فرد واحد کی ملکیت نہیں تھی۔ اس چراگاہ میں مدینہ کے لوگوں کے جانور گھاس وغیرہ چرتے تھے اور وہ لوگ پھر اپنے جانوروں میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں رہنے والی جتنی بھی آبادی تھی، مسلم اور نان مسلم اور دیگر صحابہ کرام کے جانور بھی چرتے تھے، جن پر مختلف لوگ بیمار تھے جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ بعد میں ان کو یہ لوگ معاوضہ دیتے تھے۔ دوستو یہ وہی چراگاہ ہے جہاں پر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے پوچھا تھا کہ باقی لوگوں کے اونٹوں کی نسبت تمہارے اونٹ زیادہ موٹے اور صحت مند کیوں ہیں؟ اچھا، کچھ لوگ اپنی مرضی سے اپنے مویشی خود چراتے تھے جو معاوضہ ادا نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چرانے کا یعنی اس چراگاہ میں جانوروں کے چرنے کا معاوضہ ادا کرتے تھے، یعنی کہ زکوٰۃ آخر پر۔ مدینہ کے لوگ اپنے جانور یہاں پر محفوظ سمجھتے تھے۔ جب یہ لوگ زکوٰۃ اپنے دیتے تھے تو اسلام کو فائدہ پہنچتا تھا، کیونکہ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں کا پیشہ جانور پالنا، اونٹ بھیڑ بکریاں پالنا ہی تھا، تو اس وجہ سے زکوٰۃ بھی زیادہ ہوتی تھی جو فینانشلی طور پر اسلام کو سٹرونگ بنا رہی تھی۔ اب اگر کوئی اسٹیٹ مالی طور پر مضبوط ہوگی تو وہ دفاعی طور پر بھی مضبوط بنے گی۔ دوستو اس چراگاہ میں زیادہ تر جانور چرتے تھے، کیونکہ عرب کا دیگر جو دوسرا خطہ تھا وہ صحرا پر مشتمل تھا، تو اس چراگاہ کو جانوروں کے چرنے کے لیے سرکاری طور پر استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ ایک قانون بنایا گیا تھا، ادروائز مختلف لوگ اس کے اوپر قابض ہو جاتے۔ دوستو مدینہ سے ٹھیک 3 کلومیٹر دور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا جمع۔ یہ کوہستانی علاقہ تھا، یعنی کہ پہاڑوں والا علاقہ تھا۔ یہ پہاڑوں کے درمیان والا علاقہ تھوڑا سرسبز و شاداب تھا، یہاں پر گھاس وغیرہ اگتی تھی۔ یہاں پر ایک شخص رہتا تھا جو غیر مسلم تھا، اس کا نام تھا قرظ بن جابر فہری۔ اس کے پاس مال مویشی تھے، وہ یہاں پر اپنے مال مویشی پالتا، چراتا اور پھر انہیں بیچ دیتا۔ کیونکہ وہ ایک چرواہ تھا تو وہ مدینے کے تمام راستے جانتا تھا اور ساری گزرگاہیں بھی اس کے علم میں تھی۔ دوستو یہ شخص قریش مکہ کا حلیف تھا اور میگریشن کے بعد مدینہ کے اندر رسول خدا کا صرف ایک ہی دشمن تھا، وہ تھے قریش مکہ۔ اس کے علاوہ ایران، یمن اور دوسرے جتنے بھی شہر آباد تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ قریش مکہ اہل مدینہ کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، چاہے وہ نقصان مالی ہو، اقتصادی ہو، جسمانی ہو یا پھر ذہنی سکون۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ محمد اور اس کے جانثار مدینہ میں مالی طور پر مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا دفاعی نظام بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو کمزور کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ دوستو منصوبہ یہ بنا، انہیں پتہ چلا کہ مال مویشی کی وجہ سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے اس کام کے لیے قرظ بن جابر سے رابطہ کیا، اس کو منتخب کیا تاکہ اس کے ذریعے ان کے مال مویشیوں کا نقصان کیا جا سکے۔ قرظ سے ملنے کے لیے مکہ کے سرداروں نے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے قرظ کو اس کام کے لیے موٹیویٹ کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے قرظ کو یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں بھاری رقم دیں گے اور اس کام میں تمہاری مدد بھی کریں گے۔ قرظ مسلمانوں کی چراگاہ سے مال مویشی چوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستو رات کی تاریکی میں
قرض مدینے کی اس چراگاہ میں پہنچا اور مسلمانوں کے تمام مویشی اپنے ساتھ ہانک کر لے گیا۔ کیونکہ وہ ایک چرواہ تھا تو اس کے لیے راستے کا تعین رات کی تاریکی میں کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جب صبح ہوئی مسلمان چراغے وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مال مویشی وہاں پر موجود نہیں تھے، تو انہوں نے رسول خدا کو اطلاع دی کہ مویشی چوری ہو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ رسول اللہ نے 70 صحابہ کو اپنے ساتھ تیار کیا۔ یہ جنگ حضرت علی کے علم کے نیچے تھی، کیونکہ اس جنگ میں جو علم تھا وہ حضرت علی کو سونپ دیا گیا، اور پیچھے مدینہ میں رسول اللہ نے زید بن حارثہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ تو رسول خدا کی قیادت میں یہ 70 افراد کا دستہ قرظ بن جابر کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ مسلمانوں کا لشکر تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں نکلا تھا، تو یہ سوچ تھی مسلمانوں کی کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، کیونکہ وہ گھوڑے پر تو تھا نہیں، پیدل ہی وہ مویشیوں کو لے کر جا رہا تھا۔ دوستو، اسلامی لشکر نے اس شخص کا پیچھا کیا مدینے سے 175 کلومیٹر دور تک۔ مسلمان ایک جگہ پر پہنچے پیچھا کرتے کرتے، اس جگہ کا نام صفوان تھا۔ صفوان بدر کے ساتھ والا علاقہ ہے۔ صفوان جا کر اسلامی لشکر رک گیا اور کافی دیر ادھر ادھر مختلف لوگ بھیجے گئے اس کا پتہ لگانے کے لیے، لیکن قرض نہ ملا۔ ہو سکتا ہے قرض نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا ہو، کیونکہ وہ ایک چرواہ تھا۔ دوستو، جب مسلمان صفوان پہنچے تب تک قرض شہر مدینہ کی حدود کو کراس کر چکا تھا اور فرار ہو گیا تھا۔ مسلمان خالی ہاتھ مدینہ واپس لوٹ آئے بغیر مال و مویشی کے۔ دوستو، اس کے بعد مسلمانوں کے مال و مویشی دوبارہ نہ ملے۔ یہ رسول خدا کا تیسرا غزوہ تھا، اس کو غزوہ صفوان یا بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔